بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جس وقت فرشتہ آیا تھا اس نے پاک نبی کے سینے کو چاک کیا تھا، اور سینہ چاک ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اتھر سے دل کو نکالا بھی اور سونے کے تشت میں اس کو دھویا بھی۔ سبحان اللہ۔ تو بندہ ناچیز نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ دنیا کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں دل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ دل سینے کے اندر ہو تو زندہ، دل کے بغیر کوئی ایک لمحے کے لیے بھی دل کو نکالا جائے تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن پاک نبی سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی وسلم کے دل کو سینے سے نکال کر سونے کی تشت میں ڈال کر آب زمزم سے دھو کر پھر دوبارہ رکھا گیا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ساری کائنات اپنے زندہ رہنے میں دل کے محتاج ہیں، لیکن محمد لجپال اپنے زندہ رہنے میں دل کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ دل محمد عربی کا محتاج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ لا مقام میں پہنچے، اور لا مقام میں جس وقت پہنچے تھے تو کائنات کی ہر شے مکان کی محتاج ہے۔ مکان ہے تو ہر شے ہے، ہر شے مکان کی محتاج ہے۔ آپ کو مکان چاہیے، مجھے مکان چاہیے، درندے چرند پرند جو کچھ بھی دنیا کائنات کی چیزیں ہیں وہ سب مکان میں ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکان کی وسعتوں سے باہر نکل کر لا مقام میں پہنچتے ہیں۔ تو سرکار نے یہ بتا دیا لا مقام میں پہنچ کر، لوگوں ساری کائنات مکان کی محتاج ہے، محمد لجپال مکان کا محتاج نہیں ہے، بلکہ مکان محمد عربی کا محتاج ہے۔ دلیل اس پر دلیل، کیونکہ یہ سارا مکان، یہ سارا جہاں محمد کے وسیلے سے ہی تو بنایا گیا تھا، آپ ہی کے وسیلے سے تو بنایا گیا تھا۔ اب یہ ساری اس سے جزیں نکل رہی ہیں، اب یہ گفتگو یہاں سے ہی پھیل رہی ہے کہ ماں قبل والے ایک جملے سے دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصال کے روزے رکھنا شروع کیے، روزہ رکھا، پھر اس کے بعد بھوکا پیاسا پھر اگلے دن کا رکھ لیا۔ مسلسل روزے میرے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار کل نبیوں کے سردار نے رکھنا شروع کر دیے۔ صحابہ کرام نے بھی یہ دیکھ کر عمل شروع کیا تو کمزور ہو گئے، لاغر ہو گئے۔ اب سارے وہ کمزور ہوئے، آقا انعامدار مدینے کے تاجدار کمزور نہیں ہوئے۔ اب سرکار بغیر بھوکے پیاسے رہ کر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن باقی تمام بھوکے اور پیاسے رہ کر زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ ساری کائنات زندہ رہنے میں کھانے پینے کی محتاج ہے، لیکن ہمیں حدیث بتلاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے میں باقی لوگوں کی طرح کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ کھانا پینا اپنے رہنے میں میرے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار کا محتاج ہے۔ باپ کہیں گے کھانا بھی محتاج ہے، اس پر کئی دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ کھانا بھی محتاج ہے، کائنات کی ہر شے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج ہے۔ خیر یہ گفتگو پھیلتی چلی جائے گی، میں تھوڑا آگے چلتا ہوں۔ اگلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سینے کو چاک کیا، پھر اس کے اندر انڈیل دیا گیا، ایمان اور حکمت کا بھرا ہوا تشت میرے سینے کے اندر انڈیل دیا گیا تھا۔ نبی پاک سرور کائنات فرماتا ہے پھر اس کو بند کر دیا گیا، فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، پھر مجھے آسمان دنیا کی طرف بلند کر دیا گیا۔
پھر میں اوپر اٹھا، آسمان دنیا کی طرف بلند ہو گیا آسمان دنیا کی طرف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلما جئت الی السماء الدنیا، جس وقت میں آسمان دنیا تک پہنچا، یہ کہانی نہیں بابا، یہ کہانی نہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں کہ سرکار بلند ہوئے آسمان دنیا کی طرف۔ آسمان دنیا، یہ جو سامنے آسمان نظر آ رہا ہے یہ دنیا والا آسمان ہے، آسمان دنیا۔ سرکار فرماتے ہم پہنچے وہاں پر، کالا جبریل نے لخازن السماء، آسمان والے اس محافظ فرشتے کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افتح، کھولو۔ قال من ھذا، اس نے کہا آپ کون ہیں؟ قال من ھذا، آپ کون ہیں؟ تو کہتے ہیں قال جبریل، آپ نے فرمایا کہ میں جبریل ہوں۔ میں یہاں ایک بات نہ سمجھا دوں آپ کو، کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں تو کرۂ ناری ہے، کوئی شے وہاں سے گزر نہیں سکتی، وہ کرۂ زمہریر ہے۔ اے جڑا سکولی تعلیم دے دے، میں ادھی تھوڑی جی گل کر رہا ہوں، اے جڑے سائنس دے جمے ہوئے، سائنس کو ویلیو دینے والے، سائنس کے ذریعے قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے، سائنس کے ذریعے، حالانکہ یہ سائنس کے دل دادا، نئی ایجادوں کے دل دادا، ان کا کہنا ہے، ان میں سے اکثر لوگ، میں پھر دوسری جانب چلا جاؤں گا، ان میں سے اکثر کہتے ہیں کہ یہ جو تم عمل کر رہے ہو نبی پاک نے کیا تھا، یہ جو عمل تم کرتے ہو کیا صحابہ نے کیا تھا؟ میں پوچھتا ہوں یہ جو تم آج نئی سائنس لے کر نئی نئی باتیں کر رہے ہو، کیا سرکار نے یہ کیے تھے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سائنس تھی؟ کیا سائنس کی یونیورسٹی تھی، کالج تھا؟ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب ہمیں ان چیزوں میں ہم لگے ہوئے ہیں، آپ ہمیں روک رہے ہو۔ میں کہتا ہوں میں روک نہیں رہا، میں تمہیں اس کی وقعت بتلا رہا ہوں کہ اس کی وسعت نہیں ہے قرآن اور حدیث کے مقابلے میں۔ ٹھیک ہے وقت کی ضرورت ہوگی اور وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس کو اس کے ذریعے سے قرآن اور حدیث کو نہ سمجھو۔ قرآن اور حدیث کی تعلیم اور ہے۔ پھر ایک بات، قرآن پڑھ کر انگریزوں نے بہت کچھ سیکھ لیا، سراسر جھوٹ ہے، نادانی ہے اور جہالت ہے۔ یہ قرآن ہے اور قرآن اپنے رموز و اوقاف، اپنا رموز کسی غیر مسلم پر کبھی کھولتا ہی نہیں ہے۔ اس کے اندر اسرار، یہ اگر کسی کو سمجھ آ سکتے ہیں تو داتا علی حجویری کو سمجھ آ سکتے ہیں یا خواجہ اجمیری کو سمجھ آ سکتے ہیں، یہ ہر ایک کو سمجھ نہیں آ سکتے۔ جو یہ کہتے ہیں ہم سمجھیں گے، اور اسے سمجھنے کے لیے ایمان چاہیے۔ اب میں اگلے، سرکار فرماتے ہیں کہ جس وقت میں آسمان دنیا کی طرف گیا وہاں پر کھولو، کہتے ہیں یہ آسمان تو بند ہے، اور بند آسمان سے اوپر نیچے کیا کون جا سکتا ہے؟ یہاں تو ایک کرۂ ناری ہے، یہاں تو کرۂ زمہریر ہے۔
یہاں سے تو انسان گزر ہی نہیں سکتا، کوئی شے گزر ہی نہیں سکتی، تو پھر نبی پاک وہاں سے گزرے کیسے؟ تو ہم جواب دیتے ہیں بڑے ادب سے، جناب جس راستے سے حضرت آدم علیہ السلام آئے، جنت سے نیچے زمین پر تشریف لائے، محمد لجپال اسی راستے سے جنت پہنچے ہیں۔ اور جس راستے سے جبریل امین آتے جاتے رہے، اسی راستے سے محمد لجپال آئے بھی تھے اور گئے بھی تھے، وہی راستہ استعمال کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بند ہے، میں نے کہا وہ بند ہے، تو جبریل امین نے یہ کیوں کہا افتح، کھول؟ اگر وہاں کھولنے والی چیز نہ تھی تو جبریل کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے کبھی غلطی نہیں کرتے، اللہ کے فرشتے معصوم ہیں، معصوم غلطی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ انہوں نے کہا کہ دروازہ کھول، کھول، تو معلوم ہوا آسمان پہ راستے تھے، آسمان پر راستے تھے، اور یہ ایک آسمان نہیں، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں آسمان، چھٹے آسمان اور ساتویں آسمان تک جبریل جاتے گئے اور یہی کہتے گئے کھول کھول کھول۔ لیکن جب وہ پوچھتا تھا تمہارے ساتھ کون ہے، وہ کہتا تھا، آپ کہتے تھے محمد ہے، تو پھر دروازہ کھل جاتا تھا۔ تو پھر جبریل آتے جاتے پہلے آئے تھے تو تب یہ نہیں کہتے، جاتے وقت کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو، جواب آتا تھا کون ہے تمہارے ساتھ، تو یہ کہتے تھے محمد ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس وقت جبریل امین جا رہے تھے، محمد محمد کہہ رہے تھے، دروازے کھلتے چلے جا رہے تھے، دروازے کھلتے چلے جا رہے تھے۔ اور ہمارا عقیدہ الحمدللہ روزے روشن کی طرح واضح ہے۔ اتنی ساری امت، جو امت کا اجتماع ہے، کثیر تعداد میں امت، یہ غلط نہیں ہو سکتی کبھی، یہ رائج ہے ان میں باتیں، ان کو غلط نہیں قرار دیا جا سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساتھ تھے اور پوچھا تو کہتے ہیں سرکار فرماتے فقال ارسل الیہ، پھر آپ کو بلایا گیا ہے؟ قال نعم، جبریل کہتے ہاں ہم کو بلایا گیا ہے۔ فلما فتح، پھر کھول دیا گیا آسمان، پھر کھول دیا گیا۔ علونا السماء الدنیا، آسمان دنیا کی طرف سرکار فرماتے ہیں ہم بلند ہو گئے۔ فاذا رجل قائد، پھر وہاں ہم نے ایک بندہ دیکھا، شخص دیکھا جو بیٹھا ہوا تھا، علی یمینہ اسودۃ، اس کے دائیں جانب ایک گروہ تھا، وعلی یسارہ اسودۃ، اور بائیں جانب بھی اس کا ایک گروہ تھا۔ اذا نظر قبل یمینہ ضحک، اور جس وقت وہ دائیں جانب دیکھتا تھا، بندہ آدمی شخص دائیں جانب دیکھتا تھا تو مسکراتا تھا۔ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى، اور جب وہ بائیں جانب دیکھتا تھا تو وہ روتا تھا۔ اب میں یہاں ایک بات بتاؤں، اب میں اس لیے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جا رہا ہوں، میں نے پہلے بتایا بخاری کی میں روایت پڑھ رہا ہوں 349 نمبر، اور پڑھ کیا رہا ہوں بخاری میں حدیث پاک ہے، اور یہ جو روایت ہے نا جو ابھی میں نے یہ درمیان سے بیان کی ہے، تو ایک مولانا صاحب کو میں نے سنا، وہ کہہ رہا نہ یہ حدیث ہے، یہ ان بریلویوں کی کہانیاں ہیں۔ اب اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ حدیث کے جملے ہیں، اور بڑے اپنے آپس ان بیچاروں کو، ان کو تو قرآن اور حدیث کا کیا پتا،
یہ تو بابے کی قصے اور کہانیاں پڑھنے والے ہیں. لیکن ہم دعوے سے کہتے ہیں ہماری ہر بات رات کو ہم نے بیان کیا کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. ہاں عوام کے اندر جو غلط بات رائج ہے، عوام کے اندر جو بات غلط رائج ہو جاتی ہے، غلط چل پڑتی ہے، وہ عوام کا قصور ہے، مسلک کی تعلیم کا نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ مسلک کا قصور نہیں، مذہب کا قصور نہیں، جہالت کی بنیاد پر ایک بات نکلی اور چل پڑی، مشہور ہو گئی، رائج ہو گئی. جو غلط بات ہے، جو شریعت دین متین سے ٹکرانے والی ہے، وہ غلط بات ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. لیکن جس کی جزی، جس کی کلی دین سے ملتی جلتی ہو، اسے آپ غلط نہیں قرار دے سکتے. اور جو وہ شخص بیٹھا ہوا تھا، دائیں جانب دیکھتا تھا تو ہنستا تھا، بائیں جانب دیکھتا تھا تو روتا تھا، تو اس نے کہا فقال مرحبا بالنبی صالح و ابن صالح، کہتے ہیں خوش آمدید ہو صالح نبی کو اور صالح بیٹے کو. خوش آمدید ہو، خوش آمدید. قلت، سرکار فرماتے ہیں لی جبریل، میں نے جبریل سے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا قال ھذا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اب سرکار بریلوی، تم لوگ تو کہتے ہو کہ جناب تم تو کہتے ہو کہ نبی کو سارا علم ہے، تو سرکار کو آسمانوں پہ جا کر حضرت آدم کا پتہ نہیں چلا؟ جبریل سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے، اور جبریل جواب دے رہے ہیں کہ یہ حضرت آدم ہے. کرتے ہیں نا سوال. تم تو کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم وما ما کان وما یکون ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے آقا نامدار جو گزر چکا، اللہ نے اس کا بھی علم عطا کر دیا ہے، اور جو قیامت تک ہونے والا ہے محمد لجپال کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی علم عطا کر دیا ہے. گزرے ہوئے لمحوں کا بھی علم اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا ہے، اور آنے والے لمحات کا بھی علم، قیامت تک کا علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب لاڈلے پیارے کو عطا کر دیا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے. ہر شے کا علم اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے. جملہ سمجھو، اللہ نے عطا کیا ہے. ہم تو کہتے ہیں اللہ نے عطا کیا ہے. یہ سوال تھا، سرکار نے پوچھا. پوچھنا بے علمی کی دلیل ہوتا ہی نہیں. میں نے کیا سمجھایا؟ سمجھ پایا کرو نا تھوڑا بہت. میں نے کیا سمجھا؟ پوچھنا بے علمی کی دلیل نہیں ہوتا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولے. پوچھنا بے علمی کی دلیل نہیں ہوتا. اگر کوئی کسی سے پوچھے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بے علم ہے. استاد کبھی کبھی شاگرد سے پوچھتا ہے بیٹا یہ بتاؤ یہ کیا ہے، تو پھر کیا کہو گے کہ شاگرد کو پتہ تھا اور استاد کو پتہ نہیں تھا. پوچھنا بے علمی کی دلیل نہیں ہے. سرکار نے پوچھا تھا اور جبریل امین نے آگے سے عرض کیا تھا. جبریل امین نے آگے سے عرض کیا تھا اور کہتے ہیں وَهَذِي أَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ وَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْأَسْوَدُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ. حدیث کے کہا یہ جو دائیں جانب آپ کو گروہ نظر آ رہا ہے، بائیں جانب جو گروہ نظر آ رہے ہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی روحیں ہیں.
اولاد کی روئے ہیں۔ اب میں یہ جملہ بولنا چاہتا ہوں، اگر صحیح پکے سچے ایمان والے سنی حنفی بریلوی ہو تو پھر میں کہوں گا تمہیں پتا ہے کہ یہ ایمان اور عقیدہ کیا ہے؟ سنو، یہ کہتے ہیں کہ جنتی کون ہے، دوزخی کون ہے، یہ کسی کو نہیں پتا۔ حدیث بخاری کی ہے، سامنے رکھ کر دلیل سے کہہ رہا ہوں، جو آپ کے دائیں جانب تھے وہ جنتی تھے، جو بائیں جانب تھے وہ دوزخی تھے۔ حضرت آدم کو پتا تھا میرے دائیں جانب جنتی ہیں، بائیں جانب دوزخی ہیں۔ اور یہ پھر کہا کہ اس میں جو دائیں جانب والے ہیں، کہا منہم اہل الجنہ والاسود اللتی عن شمالہ، جو بائیں جانب والے ہیں اہل النار، وہ دوزخ والے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ دوزخ والے ہیں۔ کتنا ٹائم رہ گیا جی؟ 5 منٹ رہ گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں حتی عرج بی الی السماء الثانی، سرکار فرماتے ہیں پھر میں دوسرے آسمان کی طرف بلند ہوا، دوسرے آسمان کی طرف۔ فقال لحازنها، آپ نے اسی خازن کو کہا افتح، کھول۔ میں نے کہا تھا نا کہ 7 آسمان تک یہ بات جائے گی، بخاری کے اندر ہے کہ جبریل کہتے ہیں افتح، کھول۔ یہ ان کے منہ پہ تماچا ہے جو یہ کہتے ہیں آسمان پہ راستہ کوئی نہیں، جو یہ کہتے ہیں آسمان پہ راستہ کوئی نہیں۔ آسمان پہ راستے ہیں، دروازے ہیں، اس لیے تو جبریل کہہ رہے ہیں کھول۔ اور پھر فقال لہو حاضرها، پھر حاضر نے مثل ما قال الاول، پہلے کی طرح ہی کہا، جو پہلے آسمان پر خازن تھا اس نے جیسا کہا، دوسرے آسمان والے خازن نے بھی وہی کہا۔ اور کہتے ہیں ففتحا، پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم، یہاں ایک بات کرتا ہوں آخری، حضرت آدم علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے؟ آسمان۔ آپ آسمان سے جب زمین پر تشریف لائے پھر دوبارہ آسمان پر نہیں گئے، دوبارہ آسمان پر نہیں گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے؟ زمین کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے پھر واپس نہیں آئے۔ جو فرش والا تھا وہ عرش پر گیا، دوبارہ فرش پر نہیں آیا، اور جو عرش والا تھا وہ جب فرش پر آیا دوبارہ عرش پر نہیں گیا۔ تیرے اور میرے نبی کی یہ شان ہے، یہ آمنہ کے لال کی یہ شان ہے، جو فرش والے ہیں وہ فرش سے عرش پر بھی جاتے ہیں، عرش سے فرش پر بھی آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سدرۃ المنتہا تھا، سدرۃ المنتہا سے اوپر والی مخلوق نیچے نہیں آ سکتی، اور سدرۃ المنتہا سے نیچے والی مخلوق اوپر نہیں جا سکتی، لیکن آقا انعامدار مدینے کے تاجدار سدرۃ المنتہا سے اوپر بھی جاتے ہیں اور پھر دوبارہ نیچے بھی آتے ہیں۔ تو یہ بتا دیا کہ سدرۃ المنتہا سے نیچے والی مخلوق بھی آمنہ کے لال کی مثل نہیں ہے، اور سدرۃ المنتہا سے اوپر والی مخلوق بھی آمنہ کے لال کی مثل نہیں ہے۔ سرکار اوپر بھی جاتے ہیں پھر واپس نیچے بھی تشریف لے آتے ہیں۔ اگر دنیا کائنات میں یارو جس کی یہ شان ہے وہ تیرے اور میرے نبی کی شان ہے، یہ تیرے اور میرے نبی کی شان ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔